اور آپ تو خوش نصیب ہیں جو سندھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب سے وہ چیزیں جمع ہو رہی ہے اور بہت بڑا خزانہ موجود ہے. لیکن پشتو، پنجابی اور بلوچی اور دوسری جو زبانیں ہیں ان کی اب چیزیں سمجھنے کے مٹی کے نیچے دب گئی ہیں. وہ اگر کام دھڑلے سے شروع بھی ہو جائے تو بہت دیر کر دی انہوں نے، اس لیے کہ اگلی نسل جو آ رہی ہے اس کا حال آپ جانتی ہیں کہ وہ کتاب کی طرف تو جاتی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ریسرچ کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے. لہٰذا بہت ساری چیزوں کو وہ امتحان دینے کے لیے بھی یا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھی وہ جو آلات استعمال کرتی ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہے. بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ابھی صرف یہی کہوں گا کہ ہمارے ہاں لوک ادب ابھی تک چھپا ہی نہیں ہے. پاکستان کی ساری زبان سندھی کا میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ ایک عرصے سے وہ پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں اور حکومتی سطح بھی ان کو بڑی یہ نہیں کہ حکومت آپ آگے کو کریں نہ کریں، مگر حکومت میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت جو ہے نا وہ کبھی یہ منع نہیں کرتی کہ وہ کلچر کے شعبے ہیں آپ کے جیسے بہت سارے کھاتے ہیں، لٹریچر کا بھی یہ حال ہے. بلکہ باقاعدہ دیکھیں کہ آپ ہمارے یہاں سے جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے اردو میں اور سندھی میں 2 پرچے تو نکلتی ہیں. پیغام نہ ہوگا میرے خیال میں اظہار اور پیغام، جی اظہار اور پیغام. میں سمجھتا ہوں کہ بہت خراب صورتحال ہے. آپ کو اس بات پہ کرنا بات اگلی دفعہ میری یہ گزارش ہوگی کہ لوک ادب تو ہے، ہم اس کی جتنی ڈیفینیشن بیان کریں پوری دنیا کے حوالے سے کہ لوک ادب کیا ہے وہ تو ہو جائے گی کتابوں میں لکھا ہوا. مسئلہ یہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو لوک ادب ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور کون سی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ضرورت ہے انہیں جمع کرنے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ حالانکہ میں اتنا مذہبی بندہ نہیں ہوں مگر انٹرفیتھ ہارمنی کی جس طرح ضرورت ہے اسی طرح سے انٹر کلچرل ہارمنی کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. بہت شکریہ.